بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. لیکن اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور حالانکہ کوئی چیز نہیں بدلتی، بظاہر کوئی حالات وغیرہ کوئی چیز نہیں بدلتی، لیکن ایک دم سے میں ڈپریس ہو جاتی ہوں اور مجھے ٹینشن شدید شروع ہو جاتی ہے. مجھے اپنے آپ سے اپنی ارد گرد ہر چیز سے بڑی کوفت ہونے لگتی ہے، ہر چیز بہت بری لگتی ہے. اور پھر اسی پل نہ تھوڑی کچھ ہی عرصے میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، لیکن نہ پھر میں واپس آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں. صبر آ جاتا ہے، ہاں پھر مطلب سکون آ جاتا ہے. لیکن یہ اس طرح ایسے ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو بھی مطلب پریشان ہے لوگ، مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب مسئلہ کیا ہے تمہارا، مطلب مجھے خود نہیں پتا میرا مسئلہ کیا ہے. کبھی کبھی میں سب کے ساتھ اتنا خوش اخلاق کروں گی اور کبھی مجھے ہوگا کہ مجھے کوئی بلائے بھی نہ، کہ مطلب تھوڑے موڈ سوئنگز جو ہیں نا روحانیت میں، یہ جو موڈ سوئنگز ہیں انہیں قبض اور بست کی کیفیت کہتے ہیں. کبھی خام خواہ انسان بہت خوش ہوتا ہے، بڑا لائٹ ہوتا ہے، اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں بڑی شکر کی حالت میں ہوتی ہوں. اور کبھی کبھار قبض کی حالت یا سب بست کی حالت دونوں یہ بولتے ہیں. کبھی کبھار خام خواہ انسان انتہائی خاموش سا، ڈپریس سا، گھٹا گھٹا سا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، خاموش ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہماری انٹرنل انوائرمنٹ بھی اس میں چینجز آتی رہتی ہیں، دن رات، خیر شر، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس سارے کے کمبینیشنز ہیں. اور اس دوران ہی یہ پینڈولم کی طرح جو موومنٹ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ پہ کون قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے. اچھے ٹائم میں بھی اور برے ٹائم میں بھی، دن میں بھی اور رات میں بھی، ٹھیک ہے. تو خدا کو کون دیکھتا رہتا ہے اور کون خدا ہی پہ قائم رہتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے. وہ جتنا زیادہ بندہ زیادہ پڑھ جاتا ہے، اب آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور وہ ڈاکٹری تو اپنے ساتھ کرتی ہیں، اس میں اگر آپ پریکٹیکلی کام کرتے ہوئے کئی بار دوسرے لوگوں کی بھی، کچھ مریض ہماری حالت خراب کر دیتے ہیں، کسی مریض کی پین آپ ایبزارب کر لیتے ہیں، کچھ مریض ہمارے سے دکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارا کھیل آپس میں بیلنس آؤٹ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ نے مختلف جگہ پہ جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لے رہا ہوتا ہے. آٹو پہ ایک بیسکلی تو چل رہا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی ایک بہت بڑا جھانسا ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں ایسے کرنا ہے، میں ویسے کرنا ہے، میں کروں گا تو پھر ہوگا، نہ کروں گا تو یہ ہوگا. بہرحال جب ہم ہوتے ہیں پھر وہ نہیں ہوتا، اور جب وہ ہوتا ہے پھر ہم نہیں ہوتے. بس اس فکرے میں غور کرو گے تو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی. یہ میں کس وقت یہ میں ہوتی ہے اور کس وقت یہ میں اس کی میں ہوتی ہے. یہ کھیل چلتا رہتا ہے. جیسے مولا علی نے فرمایا نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا، ٹھیک ہے. اور جب تو میری مرضی، کوشش، ایفرٹ، پلاننگ کے مطابق کچھ ہو جاتا تھا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ شکر ہے اللہ، میں نے تیری رضا کے مطابق ہی کام کیا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میرے بہترین ارادے، عمل، کوشش کے باوجود جو کام نہیں ہوتا تھا، رکاوٹ آ جاتی تھی، ختم ہو جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں زیادہ خوش ہوتا تھا بجائے اس کو فیلئر بنا کے یا ڈپریشن میں جاتے یا کچھ. تو میں زیادہ خوش ہوتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ مولا تو نے مجھے غلط فیصلے سے یا غلط انجام سے بچا لیا ہے، میں تیری رضا کے اگینسٹ نہیں کچھ کر گیا. وہ ہر چیز میں اپنے رب کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر انہیں مطلب اس میں جہاں جو کامیابی مل رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے رب کا ارادہ ہے، اور جو نہیں ہوا وہ ضرور میرا ارادہ تھا، کیونکہ رب کا ارادہ تو نہیں رک سکتا، ٹھیک ہے. یہ پہچان ہے، اپنی پہچان. کہاں آپ ہیں، کہاں اللہ ہے، آپ کے اندر ہی ہے. اصل میں ہم لوگ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے نا بیٹا، اپنے تک بھی نہیں جاتے. ہمارے پاس اپنی پہچان ہی نہیں ہوتی، نہ اپنے لیے ٹائم ہے، نہ اپنے اوپر چھوٹا سا بھی ہوم ورک کرتے ہیں. حالانکہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے کہ اپنی کوئی ایک خامی، ایک عادت جو آپ کو خود بھی بری لگتی ہے یا آپ کئی بار سوچتے ہیں، اپنے آپ میں مانتے ہیں کہ یہ میری عادت اچھی نہیں ہے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کئی بار سوچتے ہیں کہ یار، یا شرمندہ پڑتے ہیں کہ پھر آج میرے سے ایسے ہو گیا. اس وقت آپ سب کے سامنے مانے نہ مانے، لیکن بعد میں آپ اپنی سول سرچنگ میں آپ اپنے آپ کو بھی قرض کر رہے ہوتے ہیں یا پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پھر میرے سے ہو گیا، میں نے آئندہ نہیں کرنا، یہ میں نے سوچا بھی تھا میں نے نہیں کرنا. بس اس ایک عادت کو آپ اپنی پہچانیں. یہ اپنی پہچان کا سفر ہے. اور پھر اپنے آپ سے وعدہ کر کے اپنا ارادہ کر لیں کہ میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی عادت کو میں نے چینج کرنا ہے اللہ کی خاطر. جو عادت آپ کو خود بھی بری نہیں لگتی ہے، دوسروں کو بھی نقصان دیتی ہے اوبیسلی، تو وہ آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے اس کو نہیں کرنا.
اب آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف اپنی ایک عادت چینج کرنا، کنٹرول کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے. اور ہم دوسروں کو لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں یا ان پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، ایسے کیوں کرتے ہیں، ویسے کیوں نہیں کرتے، اس نے ایسے کیوں کیا. اور خود اپنا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی ایک عادت بھی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں دانتوں پسینہ آ جاتا ہے. لیکن جس دن جو یہ کر جاتا ہے سامنے خدا کھڑا ہوتا ہے. آپ اپنی پہچان کر جاتے ہیں، اور جب آپ کو اپنی پہچان حاصل ہوتی ہے تو آپ کو اپنے ساتھ اپنے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. ایک سادہ سا طریقہ. اگر آپ اپنے آپ کو پہچان جاؤ گے تو اپنے رب تک پہنچ جاؤ گے. لیکن آپ کو اپنی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ تو پھر بہت بڑا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی سی بات ہے. یہ حالت ہماری ہوتی رہتی ہے، انٹرنل انوائرمنٹ، اس میں ہارمونل چینجز، اس میں بڑا کچھ آتا ہے. لیکن بہرحال فوکس اپنے اللہ پہ اگر رکھیں گے اور ہر حال میں خوش رہیں گی، اور آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، اور جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو عزت دار ہی سمجھیں اور ان کے آگے نیچے رہیں. ٹھیک ہے، تمنا بھی نہ کریں. علم القرآن خلق الإنسان علمه